لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ آئیے تخلیق کی کہانی کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابتدا میں اللہ تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا اور اس کا تخت پانی پر تھا، اور اس نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا تھا، اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، اور پھر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ ہمارا ایمان کا دوسرا ستون فرشتوں پر یقین رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تخلیق حیرت انگیز ہے، اور بے شک یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایسی غیر معمولی تخلیق ہے کہ وہ اللہ کی خوبصورت چیز سے پیدا ہوئی ہے، یعنی نور۔ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، ان کی ذات نہیں ہے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں وصل نہیں کرتے، لہذا فرشتے شوہر یا بیوی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، وہ دن رات اللہ کی صرف تسبیح کرتے ہیں، انہیں کبھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، اور اللہ کی عبادت کے لیے انہیں جنت کی ترغیب اور ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی نافرمانی میں نہیں تبدیل کرتے۔ ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے روبوٹ ہیں جن کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن فرشتوں کے مختلف کردار ہوتے ہیں۔ وہ کچھ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ کچھ چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہے۔ اللہ تعالی جواب دیتا ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط کام انجام دیا ہے تو اس پر نظر رکھو، لیکن اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میرے لیے خالص چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب ان میں انسانی دماغ کو پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پر دیے ہیں تاکہ وہ اڑ سکے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے پروں کے 2 جوڑے یا 3 یا 4 جوڑے ہیں، اس سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے فرشتے جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تھا، جس میں اس کے 600 پر تھے، جن میں سے ہر ایک مشرق سے مغرب جتنا بڑا تھا، اور پروں سے موتیوں اور ہیروں کے رنگ کے قطرے گرتے تھے۔ جو فرشتے اللہ کے تخت کو لے کر کھڑے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے کان اور اس کے کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ اللہ کا فرشتوں کے ظاہری روپ بھی بدلنے پر قادر ہے، البتہ ان سب کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سب روشنی سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سب خوبصورت ہے، لیکن اللہ ظاہری شکل کو بعض لوگوں کے لیے تبدیل کر دیتا ہے، اور دیکھ کر کہ وہ لوگ کون ہیں، اور اس پر بھی کہ وہ فرشتے کون ہیں، یہاں تک کہ جب موت کے فرشتے کے ساتھ بھی، کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، تو ہر کوئی اسے مختلف انداز سے دیکھتا ہے، کہ جب مومن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اسے خوبصورت چہرے دکھائی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور وہ پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ہمارے لیے کعبہ کے جیسا ہے، جو آسمانوں کی تخلیق ہے۔ جس طرح ہم کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتوں کا ایک قافلہ آتا ہے، تو سوچئے کتنے فرشتے ہوں گے۔ اگر روزانہ کے مطابق آپ کے پاس 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آتے، تو پھر کتنے فرشتے ہیں، اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ کتنے ہزاروں اور لاکھوں کے اور اربوں سالوں سے۔ تو آپ ان سب دنوں کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں، اور پھر سوچئے کہ کتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں فرشتوں کی دنیا کو ناپنے والے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان گونج رہا ہے، اور وہ ہر وقت گونج رہا ہے، کیونکہ ہر 4 انگلی پر ایک فرشتہ رکوع میں یا سجدے میں اللہ کی عز و جل کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ تو پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنے فرشتے بنائے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک خاص کام ہوتا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک فرشتے کو ماں کے پیٹ کی دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر مقرر کر رکھا ہے، جو کہتا ہے اے میرے رب یہ ایک پانی کی قطرے کی طرح ہے، میرے مالک اب یہ ایک جوک کی طرح ہے، میرے پروردگار ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کو مکمل کر دے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے میرے پروردگار یہ مرد ہوگا یا عورت؟ جب بچہ 5ویں مہینے کے آغاز پر پہنچ جاتا ہے تو فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اس وقت اس کی 4 چیزیں وہ لکھتا ہے۔ نمبر 1 اس کی زندگی کتنی ہوگی، نمبر 2 اس کا رزق کتنا ہوگا، نمبر 3 اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اور نمبر 4 وہ برباد ہوگا یا خوش ہوگا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل کو پکارتا ہے۔ جبریل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جبریل کون ہے؟ جبریل وہ ہے کہ جسے نبی نے جب دیکھا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے کہ جبریل کے پروں نے مشرق سے مغرب جتنے بڑے تھے۔ جبریل فرشتہ جو سب سے اہم چیز کا ذمہ دار تھا، جو اللہ کے رسولوں پر اللہ کی طرف سے وحی پہنچاتا تھا۔ جبریل، آپ جبریل کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جبریل کا دفاع کیا ہے۔ جبریل وہی ہے جس نے آسمان پر شب معراج میں نبی کو لے گیا تھا۔ جبریل وہ فرشتہ ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے اور اس کی خوبی کا کیا کہنا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی عظمت جو ہمارے انسانی ذہن سے بالاتر ہے، وہ اللہ جبریل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل اب اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اور جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہی ختم نہیں ہوتی بات۔ جبریل تب آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے اتنے اربوں اور خربوں فرشتے جنہیں ہم جان بھی نہیں سکتے اور گن بھی نہیں سکتے، اللہ نے ہماری انسانی ذہن سے بالاتر انہیں پیدا کیا ہے، ان سب کو جبریل حکم دیتا ہے کہ وہ تم سے پیار کرے۔ پہلے جبریل کا کہنا ہے کہ اللہ فلاں سے پیار کرتا ہے، لہٰذا پہلے اللہ پیار کرتا ہے، پھر اس کے کہنے پر جبریل پیار کرتا ہے، اور پھر آسمان کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تمہارے لیے زمین پر محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ ان سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم اور کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ وہ شخص ہے جس کو اللہ ہر حرکت میں پسند کرتا ہے، تو جو تم کرتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، سوتے ہو، جو بھی کرو تم ان میں شامل ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جبریل محبت کرتا ہے اور فرشتے محبت کرتے ہیں۔ تم اور کیا چاہتے ہو یا اخوان؟ آپ کو اس زندگی اور آنے والی زندگی میں کامیابی کی ضمانت مل گئی۔ اللہ آپ کو سزا دے ہی نہیں سکتا، کہ اللہ اس کو سزا دے ہی نہیں سکتا جس سے وہ پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو وہ پہلے جبریل کو پکارتا ہے اور جبریل کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ اس شخص سے نفرت کرتا ہے، تو جبریل کو اس شخص سے نفرت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جبریل فرشتوں کو اس شخص سے نفرت کرنے کو کہتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے زمین پر نفرت ڈال دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ تم اس دنیا پر ہو، یہ زمین جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ تم سے نفرت کرتا ہے اور فرشتے تم سے نفرت کرتے ہیں اور جبریل تم سے نفرت کرتا ہے اور نیک لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کے لیے کتنی افسوسناک حالت ہے۔ جبریل روح القدس ہے، جس کا مطلب مقدس روح کے ہے، تو فرشتہ جبریل اور روح القدس ایک ہی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روح القدس خدا کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ روح القدس صرف اللہ نے جبریل کی عظمت بتانے کے لیے بتایا ہے۔ ان فرشتوں کی عظمت کا کیا کہنا جو بدر کے دن لڑے تھے۔ وہ فرشتوں میں سب سے بہترین ہے، جس طرح انسانوں میں بہترین نبی کے بعد صحابہ ہے۔ وہ جو بدر کے دن 1000 کے خلاف لڑنے گئے تھے، صرف 313 گئے تھے۔ نبی دیکھ رہے تھے اور نبی نے پھر اللہ کو پکارا، اے اللہ وہ فتح جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ وہ فتح جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اے اللہ وہ فتح جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ پھر نبی نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ اکبر۔
فوراً جبریل 3000 فرشتوں کے ساتھ مومنوں کی مدد کو پہنچ گیا اور پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ عز و جل نے ان 313 لوگوں کو فتح دلائی 1000 کافروں کے بڑی جماعت کے خلاف۔ میکائیل وہ فرشتہ ہے جو بارش کا بہاؤ، بارش اور اناج کے انتظام کے ساتھ کام کی دیکھ ریکھ پر مقرر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اعمال لکھتے ہیں۔ داہنی طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں والا ہماری برائیاں لکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے سب کو جنات میں سے ایک اور فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ہر شخص کے پاس فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اسے اچھے اور برے کی ترغیب دیتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، اچھے کی ترغیب دیتا ہے۔ برے خیالات جو جنات کے شر سے آتے ہیں، وہ فرشتہ جو ہمیں اچھے کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ بعض اوقات میں یہ ہمیں چھوڑ بھی دیتا ہے، اور یہ وہ چیز جس کو پیغمبر نے بتایا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو یا جانداروں کی مورتیاں۔ اس لیے ہمیں گھر میں یہ سب چیزوں سے پرہیز رکھنی چاہیے۔ بیبیلون کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اللہ نے جو بات قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تھے، حقیقت میں انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو تب تک جادو نہیں سکھایا جب تک وہ لوگوں سے کہہ نہ دے کہ اے لوگوں، ہم اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ سے کفر نہ کرنا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار موت کے فرشتے سے پوچھا، اے ملک الموت، اچھے شخص یا کسی فرمانبردار شخص کی روح لینے کے وقت مجھے وہ ظاہری شکل دکھائیے جو آپ اختیار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سامنے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوشبوگوار نوجوان ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ سفید، خوبصورت، خوشبو میں ڈوبا ہوا، اس کے جسم سے مشک کی خوشبو نکل رہی تھی، ایسی خوشبو جو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ پھر ابراہیم نے موت کے فرشتے سے کہا کہ موت کے وقت کوئی دوسری خوشخبری نیک انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ صرف آپ کو اس شکل میں دیکھ لے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے اہل و عیال اور پوری امت محمدیہ کو ایسی خوبصورت موت سے عطا فرمائے اور بری موت سے بچائے، آمین۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے درخواست کی، اے ملک الموت، اب مجھے وہ شکل دکھائیے جو آپ خراب انسان کی موت پر اختیار کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے ان سے کہا، اے ابراہیم، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ اس شکل کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو ملک الموت نے ان سے کہا کہ اپنا منہ پھیر لو، اپنا چہرہ پھیر لو۔ انہوں نے موت کے فرشتے سے اپنا چہرہ پھیر لیا اور پھر انہیں دیکھنے کو کہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے منہ کیا تو ان کو لمبے لمبے بالوں والا ایک بڑا دانو اور خوفناک دانو دکھا۔ ان کے سامنے کالے رنگ کے کپڑوں میں کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیر زمین پر تھے اور اس کا سر آسمان پر تھا، اور اس کے جسم سے ایک ناقابل برداشت بدبو نکل رہی تھی، اور اس کے کانوں اور اس کے ناک سے آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے جسم پر بال مردوں کی طرح لگ رہے تھے اور آگ بھڑک رہی تھی۔ ان لوگوں کے کانوں سے اور ان کے نتنوں سے آگ نکل رہی تھی۔ جب یہ منظر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے کہا، اگر موت کے وقت کسی گنہگار کے لیے کوئی اور سزا نہ ہو کہ آپ کو اس حالت میں تنہا دیکھ لیا جائے تو وہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ منکر اور نکیر، وہ آپ کی قبر میں آئیں گے اور آپ کو بٹھا دیں گے۔ ان فرشتوں کو اللہ نے بہت ہی خوفناک شکل میں پیدا کیا ہے۔ وہ آپ کو بٹھائیں گے اور وہ آپ سے سوالات کریں گے، اور جب وہ آپ کو بتائیں گے، میں آپ کو اس وقت کا تصور کرانا چاہتا ہوں تو اس وقت کیا منظر ہوگا، کیونکہ آپ بہت ہی خوف زدہ ہوں گے اور ان کی بجلی کی طرح تیز آواز ہوگی۔
اور ان کی آنکھیں چمکیلی ہوگی۔ وہ آپ سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ مومن کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہاری زندگی کا طریقہ کیا ہے، تمہاری زندگی کا نظام کیا ہے؟ مومن کہے گا کہ میری زندگی کا طریقہ اسلام ہے۔ اور پھر وہ پوچھیں گے اور تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے؟ مومن کہے گا کہ وہ محمد ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ تم نے سچ کہا، اور وہ قبر کو وسیع کرنے کا حکم دیں گے اور یہ قبر جنت کے باغ میں بدل جائے گی۔ دوسری طرف اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، وہ آپ کو بٹھائیں گے اور کہیں گے وہی سوالات کریں گے جو انہوں نے پہلے کیے تھے۔ وہ شخص اس کا جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا کہ تم اس کا جواب کیا ہے، تمہارا طرز زندگی کیا ہے؟ وہ پوچھیں گے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ وہ بتائیں گے، وہ بار بار پوچھیں گے اور وہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا کہ ان سب کا جواب کیا ہے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور وہ قبر کو جہنم کی آگ کا گھڑا بننے کا حکم دیں گے اور قبر قیامت کے دن تک جلنا شروع ہو جائے گی۔ اور قبر تنگ اور سخت ہو جائے گی، تنگ اور سخت اس وقت تک کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی ٹوٹ جائے۔ اور میرے عزیز دوستو، صرف اتنا ہی نہیں ہے، لیکن قبر میں مختلف طرح کی سزائیں بھی ہے۔ اللہ نے جہنم کا نگہبان رکھا ہے اور جنت کا نگہبان بھی رکھا ہے۔ جہاں تک دوزخ کے نگہبان کی بات ہے، اس کا نام مالک ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جہنم کے لوگ اسے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے مالک، اے مالک، آپ کا پروردگار کاش ہمیں اب ختم کر دے۔ چنانچہ مالک بہت ہی سخت فرشتہ ہے جو دوزخ کی آگ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگرچہ جہنم کی آگ میں بہت سارے محافظ ہیں، لیکن مالک ان سب کا سردار ہے۔ نبی نے معراج کے وقت بھی جب مالک کو دیکھا، جب دوزخ کے رکھوالے مالک کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورت بیان کی۔ وہ نبی حیران تھے کہ وہ مسکرایا نہیں، وہ ہنسا نہیں، اور اس نے نبی کو اس طرح سلام نہیں کیا اس طرح دوسرے فرشتوں نے انہیں سلام کیا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اگر وہ کسی کو بھی مسکراتا ہے تو وہ صرف آپ ہے، لیکن جب سے جہنم پیدا ہوئی ہے تب سے وہ کبھی بھی مسکرایا ہی نہیں ہے۔ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جو قیامت کے دن شروع ہونے کے لیے سور پھونکے گا۔ فرشتے نے اپنے ہونٹوں کو سور میں لگا رکھا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، اس سور کو پھونکنے کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ یہ فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی نگاہ اللہ کے تخت پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ یہ فرشتہ ایسا ہے کہ وہ پلکیں نہیں جھپکاتا، اس ڈر سے کہ وہ اللہ کے حکم سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے سور کی ایک چھوٹی سی گولائی مشرق اور مغرب جتنی بڑی ہے۔ یہ فرشتہ ایسا ہے کہ جب وہ پھونکے گا اور وہ ایسا دھماکہ کرے گا کہ کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سور کی آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ آپ ایسی ماں کو دیکھو گے جس کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ، 7 ماہ کا حمل، 8 ماہ کا حمل ہے، وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سور کی آواز اتنی خوفناک ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ سے کہے گا اے اللہ، وہ سب جو دنیا میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ختم ہو چکے ہیں سوائے ان سب کے جنہیں آپ زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اور موت کا فرشتہ کہے گا اے اللہ، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور فرشتے جو آپ کے تخت سنبھال کر کھڑے ہیں وہ باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل کو موت آ جائے، اسرافیل کو موت آ جائے، میکائیل کو موت آ جائے، اور موت ان تمام فرشتوں کو جو میرا تخت سنبھال کر کھڑے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اب کون باقی ہے؟
اور موت کا فرشتہ کہے گا اے اللہ اب صرف تو اور میں باقی ہوں، اور اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے، اب تم بھی مر جاؤ، اور وہ مر جائے گا۔ اور پھر اللہ بلند آواز سے کہے گا میں ہوں عظیم الشان اللہ، میں ہوں عظمت والا اللہ، آج قانون کس کے لیے ہے، آج طاقت کس کے لیے ہے، آج بادشاہ کس کے لیے ہے، میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سب کہاں ہے، تمہارا سربراہ کہاں ہے، تمہارے ظالم کہاں ہے، کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اور صرف اللہ کہے گا طاقت اللہ کے لیے ہے، طاقت اللہ کے لیے ہے، ایک اکیلا اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اللہ کے رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ترازو قائم کرے گا، اور نبی نے فرمایا اگر تم پورے آسمان اور زمین کو ترازو میں رکھو گے تو وہ فٹ ہو جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے ان کا بالکل صحیح وزن ہوگا۔ جب قیامت کے دن ترازو قائم ہو جائے گا تو فرشتے اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ جو کس لیے تو نے یہ ترازو قائم کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ اس کی حقیقت کے باوجود خوف زدہ ہوں گے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں کیا، وہ خوف زدہ ہے، اور اللہ یہ کہتے ہوئے جواب دے گا جس کے لیے میں چاہوں اس کے لیے۔ لہٰذا اللہ نے ادھورا چھوڑ دیا کہ آپ کو بھی ترازو سے گزرنا پڑ سکتا ہے جبکہ انہیں ترازو سے گزرنا نہیں ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ اسی وقت فرشتے جواب دیں گے آپ کی شان کتنی زبردست ہے، ہم نے آپ کی اتنی عبادت نہیں کی جس طرح آپ عبادت کے مستحق ہے۔ سبحان اللہ، میرا مطلب یہ ہے کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔